بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈاکوؤں کے سردار کا دلچسپ واقعہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم کا اور مقبولان حق کی محبت کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ، اجازت ہے، اور پھر 40 دینار لا کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ لو، یہ اپنے خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لیے اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کشی رہنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل دیے۔ یہ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو سات گھوڑے سوار ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا اور کہا، او فقیر لڑکے، بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہیں؟ فرمایا، یہ کمر میں بندھے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کا مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا اور وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر تیسرا ڈاکو آیا اور اس سے بھی یہی سوال جواب ہوا اور اسی طرح تمام ڈاکوؤں نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے سبھی سے فرمایا کہ یہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو کچھ شک گزرا تو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے کر آئے۔ ڈاکو کے سردار نے بھی آپ سے سوال کیا، کیوں اے فقیر لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا، کیا ہے؟ فرمایا، 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں؟ فرمایا کہ میرے کمر کے ساتھ بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کے سردار بڑے حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں، جبکہ ڈاکو سے مال چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لڑکے، تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں اور صاف صاف بتا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا، اسی لیے میں نے سچ ہی بولا اور سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ شکنی نہ ہو جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہا کہ افسوس، یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کرے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک نبھا نہ سکا۔ اے لڑکے ادھر لا ہاتھ، میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سچ دل سے توبہ کی اور پھر اپنے ماتحت ڈاکو سے کہا کہ جاؤ بھی، میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہی رہیں گے، اور وہ اسی طرح کے ہم بھی سب اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں، اور اب ہم توبہ کرنے والوں میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ سب نے بھی سچی دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے۔ آپ اس واقعے کو حجت الاسرار میں صفحہ نمبر 57 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان کی راست بازی و صدق
پسندی کی بدولت ہزاروں گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے ہادی اور مرشد کامل تھے، یعنی کہ میرے بڑے پیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہی لگی ہوگی، تو دل سے لائک کریں، اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی پیارے واقعے کے لیے، اچھی اچھی حکایت اور واقعوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔